تو اس ٹائم ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. سردار عبد القدیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جانا تھا جو کہ نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا. پہلے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 6 دی گئی تھی, آج 6 سے 13 کے اوپر لے گئے ہیں. کیا وجوہات ہیں قدیر بھائی, کیا وجوہات ہیں؟ آج یہ فیصلہ آنا تھا اور عوام کی نظریں اس فیصلے کے اوپر ہیں اور آج نہیں آ سکا, کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی, جس کے اندر ایک روپے کی ایک ٹکے کی بھی خرد برد نہیں پائی گی. اور عمران خان صاحب نے جتنا پیسہ باہر سے جو یو کے کی گورنمنٹ نے پاکستان بھیجا تھا وہ سارا ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا جو بعد میں نکال, جس میں اربوں کے تعداد میں پرافٹ بھی ساتھ لگ گیا تھا. اب جب ایک کیس کے اندر جان ہی نہیں ہوگی, جب جو ایویڈنس ہے وہ ساری بتا رہی ہے, چیخ کے بتا رہی ہے, ہر گواہ نے یہ بتایا, ہزاروں اس میں رد و بدل کرنے کے باوجود کہ اس میں عمران خان کا یا بش حبیبی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس کیس کو اب کیسے سزا میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ تب میرے خیال میں مجھے یہی لگتا ہے کہ اب ہر ایک زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے جج صاحب کہ اس کو کیسے سزا کے قابل بنایا جائے. تو اس لیے شاید زیادہ سوچ بچار لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آج انہوں نے 13 جنوری کے لیے ایڈجرن کرنا پڑا ہے. تیسری بار ایڈجرن ہوا ہے اور دیکھتے ہیں اب 13 کو کیا ہوتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا 13 کو بھی سنایا جائے گا جس طرح وہ سوچ بچار میں لگے ہوئے, کیونکہ ایک سزا جب ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہے تو فوراً ہی جج کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اس نے ٹرائل ٹیبل ہیئرنگ کی ہوتی ہے یا ہر ڈیٹ پہ اس نے چیزوں کو نوٹ کیا ہوتا ہے, تو اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کیس سزا کے قابل ہے یا بریت والا کیس ہے. تو جج سب کو میرے خیال میں پتہ چل تو چکا ہوگا, لیکن بہرحال شاید سردار صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ حکومت اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو مطلب جج صاحب بھی اپنا فیصلہ جو ہے اس پہ رکھ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو سزا ہوگی, ناکام ہو گئے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ آپ کا سوال بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پریشر کے طور پر شاید رکھا جا رہا ہو, تلوار کے طور پر لٹکایا جا رہا ہو خان کی سر پہ کہ اگر آپ ہماری ڈیمانڈ نہیں مانتے یا مذاکرات میں آپ ہمیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم آپ کو اس کیس میں سزا سناتے ہیں. لیکن وہ بھی تو بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہے, اس نے اتنی سزائیں بھگت لی ہیں, تو وہ کیا ان کی اس کیس کی سزا یا اس کے ڈر سے وہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں, جو لیگل ڈیمانڈز ہیں, ان سے پیچھے کبھی نہیں ہٹنے والا. اور بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ مذاکرات کے سائیڈ کے طور پر ایک تلوار کے طور پر اس کو لٹکایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی پریشر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کیس بے بنیاد ہے جس طرح پہلے کیسز تھے, اور انٹرنیشنل پریشر بھی اب آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح فوجی عدالتوں سے لوگوں کو جب سزائیں دلوائی گئی معصوم لوگوں کو, تو وہاں سے کتنا بڑا پریشر آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. اور اسی طرح جب یہاں سے کیونکہ ابھی جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے جو بیک کر رہی تھی وہ بھی اب سائڈ پہ ہونے جا رہی ہے 20 تاریخ کو, تو شاید اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہو کہ 20 کے بعد اس کو لے کے جایا جائے اور نئی آنے والی گورنمنٹ کا رسپانس چیک کیا جائے کہ کیا اس کا رسپانس آتا ہے, تو ان کی نبض چیک کرنے کے لیے. تو اس میں ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں اب 13 پہ کیا ہوتا ہے, یہ سب رہ جائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں 13 جنوری کو یہ فیصلہ آئے گا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو تبدیلی آنی ہے وہ بھی 20 کے بعد آنی ہے, تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 13 کو فیصلہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا بھی جو سلسلہ ہے یہ بھی 20 کے بعد لے کے جایا جائے گا, اس کو لنگر آن کرتے ہوئے, اور اس فیصلے کو بھی. اور اس کے بعد شاید فیصلہ سنا کے چیک کیا جائے کہ آیا کہ نئی گورنمنٹ کیا رسپانس کرتی ہے. تو بہرحال یہ تو ہماری پریڈکشنز ہیں یا ہمارے انالیسز ہیں, اور اس کیس میں سزا تو بنتی نہیں ہے نا, بریت ہی ہے. میرٹ پہ دیکھا جائے تو صرف بریت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں, کیونکہ اگر کرپشن کی بیس پہ اگر کسی کو سزا سناتے ہیں تو کرپشن ہونی بھی دی چاہیے نا. وہ پیسہ جو آپ کہتے ہیں 190 ملین ہے, وہ ایکچوئل 190 ملین بھی نہیں تھا, 171 ملین تھا جو ریکارڈ کے مطابق ہے. تو وہ سارا پیسہ سپریم کورٹ میں اس میں پرافٹ بھی لگ کے وہ ہو چکا ہے, وہ گورنمنٹ کو بھی مل چکا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ مزید ہیں کہ ایک شخص کو سابق پرائم منسٹر کو سزا دینے کے لیے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر.